السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ وتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ عزیزان گرامی، سوال یا سوالات تحقیق، رشتوں کے متعلق، مسائل کے متعلق پوچھا گیا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید سے ہم جواب دے رہے ہیں۔ الجواب، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحجرات مدنیۃ 106 آیات 18 رکوع 2، اور جو تلاوت جس آیات کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ 6 ہے، ورس نمبر 6۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جو ایمان لائے، ان جاءکم، اگر تمہارے پاس فاسقن، کوئی فاسق، بنبأن، خبر لائے، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا قوما، ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے، بجہالت، ان تصیبوا، ایسا نہ ہو کہ تم تکلیف پہنچاؤ، قومم بجہالت، کسی قوم کو نادانی سے، فتصبحوا، پر تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم نادمین، پر جو تم نے کیا ہے نادم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں تمام مومنین کو اپنے پیغمبر علیہ السلام کے واسطہ سے، وسیلہ سے واضح فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق نافرمان تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو کہ پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی مسئلہ ہے، عبادات کا ہے، اعتقادات کا ہے، معاملات کا ہے، اخلاقیات کا ہے، خلق کا ہے، طلاق کا ہے، وراثت کا ہے، تو وہ قرآن مجید فرقان حمید سے، احادیث مطہرہ سے، فقہاء کرام سے اور مفتیان دین عظام کے جو فتاوجات ہے، اس سے ایک عالم دین، ایک اسکالر کو چاہیے کہ روشنی لینے، لوگوں کو آسانی دے۔ اب دوسرا سوال ہے رشتوں کے بارے میں۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ میرے خود الحمدللہ 4 بیٹے ہیں، جوان ہیں، بہت رشتے میرے لیے آ رہے ہیں اولاد کے لیے، کیونکہ متقدین بہت زیادہ ہیں، مریدین بہت زیادہ ہے، تو وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو پھر واٹس ایپ پہ، فون پہ، میسنجر پہ، ای میل پہ مثال دے رہا ہوں کہ ذرائع استعمال کرتے ہیں کہ شاہ صاحب سے، آغا جی سے، یا شاہ صاحب سے، پیر صاحب سے رابطہ کیا جائے اگر اس کا موڈ ہے۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے، میں نے اپنی مثال دے دی کہ بیٹیوں والوں کو بھی چاہیے تحقیق کرے، اور لڑکوں کو بھی چاہیے کہ تحقیق کرے، اور کوشش کریں کہ بچوں کے ہم مزاج، وہ دور نہیں رہا، وہ زمانہ نہیں رہا کہ کمرے میں، حجروں میں، ڈیروں میں والدین طے کرتے تھے۔ تو شریعت بھی یہ حکم دیتی ہے کہ آپ لڑکی سے پوچھیں اور لڑکے سے پوچھیں، پھر ولی کا اگر
ولی جو ہے موجود ہے ٹھیک ہے، اس کی موجودگی شرط ہے، یا ایک یتیم بچی ہے دارالامان میں ہے، یتیم خانے میں ہے، یا اس دنیا میں اس کا کوئی طلاق یافتہ ہے، خلع یافتہ ہے اور بے سر و سامانی میں ہے، وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو پھر قاضی وقت کو یہ عورت اپنا نفس کا اختیار دے گی اور وہ قبول ایجاب کرے گا۔ یہ شریعت ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید فتبینوا، بالکل تحقیق ہونی چاہیے۔ اب عام معاملات کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو کوئی چغلی کاتے ہیں یا کوئی خبر پہنچا دیتے ہیں تو یاد رکھیے گا قرآن کا حکم یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے کسی کی چغلی نہیں ماننی، کسی کی بات نہیں ماننی، یہ یاد رکھیے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس بنبئن کوئی فاسق خبر لائے، فتبینوا، تو اے ایمان والو خوب تحقیق کر لیا کرو، خوب تحقیق کیا کرو، ان تصیبکم بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے، جہل سے دوسرے کو، قوم کو، فرد کو، خاندان کو تکلیف پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم پھر ساری زندگی اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو۔ تو قرآن تحقیق کا، فتبینوا کا حکم دیتا ہے، اور جو آپ کے پاس کوئی خبر لاتا ہے اس کے کردار پہ سوچیں، اس کے کردار پہ سوچیں، اس کی کریکٹر پہ سوچیں۔ یہ جو چغلی یا خبر لا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ فوراً آگ بگولا نہیں ہونا، فوراً فتوی زن نہیں ہونا کہ آپ فتویٰ دینے اور لان تان شروع کریں۔ یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ تعلیمات بزرگان دین کے بھی خلاف ہے اور اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کہتے فتبینوا، بس آپ تحقیق کریں۔ تو بہت سوالات اکٹھے ہوئے تھے، تو اس میں تحقیق کا بھی بات ہو گئی، مسائل پر بھی ہوگی، اخلاق پر بھی ہوگی، نکاح پر بھی ہوگی، والدین کو بھی پیغام ملا اور لڑکی والوں کو بھی ملا، خلع یافتہ کو بھی ملا، طلاق یافتہ کو بھی ملا، کنواری کو بھی ملا، اور فی زمانہ جو جدت ہے تو وہ بھی ہوا، کسی کا ولی نہیں۔ تو سارے مسائل کا ہم نے تحقیق کے ساتھ باندھ لیا، پھر بچوں کی رضامندی کے ساتھ، پھر ولی کے رضامندی کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے تمام معاملات میں، چاہے وہ فقہی مسائل ہو، چاہے روزمرہ آپ کے پرسنل ذاتی میٹر ہو، اس پہ سوچ و بچار کریں، اس پہ تحقیق کریں اور اللہ کے ساتھ مشورہ کریں، استخارہ کریں، اللہ سے مشورہ کریں۔ اور نکاح کے لیے یا انگیجمنٹ کے لیے کوئی ضروری بھی نہیں، اگر آپ کو لڑکا پسند ہے اور لڑکی والوں کو لڑکا پسند ہے اور لڑکے والوں کو لڑکی پسند ہے اور دونوں خاندانوں کا ہم کفو ہیں، ہم اثر ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ خوشباش ہیں، ہم مزاج ہے، تو ہونے چاہیے، دیر نہیں لگانا چاہیے، بالکل بچوں کی بروقت شادیاں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش کریں، اولیاء سے، نیک لوگوں سے، والدین سے، اپنے بزرگوں سے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سر بسجود ہو کر اللہم یسر لی جلیسا صالحا، کہ یا اللہ مجھے نیک ہم سفر عطا فرما، میرے لیے آسان فرما۔ تو اللہ سے دعائیں مانگے سر بسجود ہو کر، اور تمام مسائل میں آپ تحقیق سے کام لیں، تحقیق سے کام لیں، تحقیق سے کام لیں، انشاءاللہ زندگی میں برکت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔